پروردگار عالم علم کلام کے علماء جب اس کی ذات کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں تو اس کی شرائط اور اس کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ذات واجب کو واجب الوجود بتاتے ہیں۔ اللہ کے جو بندے ہیں اور اللہ کی تمام تر مخلوقات ممکن الوجود، ممکن جب ہم کہتے ہیں یعنی عالم امکان میں ہونا، یعنی آج میں ہوں کل نہیں تھا، آج ہوں اور کل نہیں ہوں گا، یعنی ایک ایسا وجود جو سوا ہے، جس کو ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، یہ ممکن وجود کہلاتا ہے۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جو پہلے تھی، آج ہے اور کل بھی رہے گی اور تا ابد رہے گی، وہ ذات واجب ہے، اور اسی ذات کی وجہ سے پوری کائنات کا سسٹم چل رہا ہے۔ اس ذات واجب کو کن ادلہ اور کن دلائل کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہو از گاڈ، کون ہے اللہ؟ سب سے پہلے اگر ہم ان افراد کی تاریخ اور ہسٹوری کو دیکھیں کہ جو سچے تھے کردار کے، زبان کے، اپنے کریکٹر کے، بازار میں، گھر میں، پبلک میں، ان کا کردار بدلتا نہیں تھا، بلکہ وہ ان کا کردار ہمیشہ راستگوئی، سچائی، اخلاق کے ساتھ تھے۔ وہ اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ منہ سے ہادی، ان کا کام ہر آن ہر سانس ہدایت دینا تھا، اور یہ سچے تھے، اور زندگی میں کبھی انہوں نے جھوٹ کا اور کذب کا سہارا نہیں لیا۔ اگر کوئی نبی نعوذ باللہ معاذ اللہ، خدا نہ کرے نعوذ باللہ معاذ اللہ، اگر جھوٹ بول دیتا تو امت اس کو کبھی بھی اپنا ہادی اور اپنا پیشوا قبول نہ کرتی۔ اگر ایک ہادی، ایک نبی، من حیث نبی گناہگار ہوتا، اس میں عیب ہوتے، تو لوگ کہتے کہ بھائی یہ اگر من حیث نبی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی اپنی پریکٹس میں، اپنی لائف میں کیونکہ جھوٹ رہا ہے، گناہ رہا ہے، تو ہم ان کی باتوں پر اطمینان اور ایمان لے کر کیسے آئیں؟ لہذا تاریخ انبیاء میں آدم سے لے کے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی انبیاء گزرے، مختلف زمانوں میں، مختلف کلچر میں، مختلف لینگویج میں، مختلف مکانات میں یہ نازل ہوئے، یعنی ان کا ٹائم آف پیریڈ اور ان کا جو ڈیوریشن آف ٹائم تھا اترنے کا، نزول کا، وہ پھر ان کا تبلیغ کا، نشر و اشاعت کا جو کام تھا، وہ زمانہ بالکل الگ تھا، امتیں الگ تھی، لیکن ہر آنے والے نے بار بار کیا کہا؟ اس ذات واجب کی یکتائی کا اعلان کیا، اس کی وحدانیت کا اعلان کیا، اور یعنی یہ انبیاء آپس میں ملاقات بھی نہیں کی، ملے بھی نہیں، زمانے بھی الگ ہیں، لیکن سب بات ایک ہی کر رہے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تواتر، متواتر۔ یہ وہ تواتر تھا کہ جو مختلف انبیاء نے مختلف زمان و مکان میں کہا، اور اسی تواتر اور اسی متواتر کو جو ہے وہ حجت مانا جاتا ہے، یعنی ایک کلام، ایک ہی گفتگو، ایک ہی واقعہ بار بار اگر کوئی بیان کرے مختلف زمان و مکان میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندازہ کرنے والا یہ اندازہ لگا سکتا ہے بخوبی کہ یہ جو مختلف زمان و مکان میں لوگ بولتے ہیں، یعنی اس کی حقیقت ہے، وہ سچ ہے۔ سورج کو گرہن ہوتا ہے، ممکن ہے کسی نے نہیں دیکھا ہو، لیکن اگر مختلف زمان و مکان سے لوگ کہتے ہوئے آ رہا ہوں تو یقیناً میں دیکھوں یا نہ دیکھوں، یا میں میرے پاس نظر سماعت نہیں ہے، بصارت نہیں ہے، میں سن نہیں سکتا، میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن کیا ہوا؟ لیکن چونکہ زمانے کے اندر جو مختلف لوگ گزرے، ان کی باتوں سے تو مجھے یہ احساس ہوگا کہ یہ جو اتنی متواتر خبریں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعہ، یہ معاملہ سچا ہے۔ لہذا اللہ کے وجود کے بارے میں بھی مختلف زمان و مکان میں انبیاء نے یہ گفتگو کی۔ پھر من حیث انسان نہ دیکھیں کہ یہ ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، یہ مسلم ہے، سید نان سید، بحث نہیں ہے کس لینگویج سے، کس کلچر سے ہے۔ انسان کا وجدان، انسان کی فطرت اس کو بار بار اکساتی ہے اس بات پر کہ چاہے وہ 30 لاکھ سال پرانا انسان ہو، وہ 10 لاکھ سال پرانا انسان ہو، وہ 5000 سال پرانا انسان ہو، ہر کلچر میں دیوی دیوتا کا وجود نظر آتا ہے، اور یہ کبھی دریا کو خدا سمجھ بیٹھے،
کبھی سورج کو، کبھی چاند کو، کبھی پہاڑ کو، اور ہر انسان من حیث انسان اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے بتوں کو، اپنے خداؤں کو راضی کرنے کے لیے قربانی پیش کرتے تھے. اور اسی کو ایوولوشن کہہ لیں آپ، ایوولوشن کا نام دے لیں کہ انسان جب علم حاصل کرتا گیا، پھر وہ مختلف کلچر اپناتا گیا، مختلف ادوار میں آتا گیا، وہ ہنٹنگ ٹوگیدر کا نام دے لیں آپ اس کو، پھر اس کے بعد وہ زراعت کرنے لگا، پھر انسان ترقی کرتا چلا گیا، وہ پہنچا اللہ تک. جی یہ تاریخ انسان ہے. لیکن عزیزان گرامی قدر، یہ جو اللہ ہے یہ آدم سے لے کے جناب پیغمبر گرامی اور حتیٰ 12 اماموں کی قربانیاں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ وہ ایک ہے جو اس پورے یونیورسل کے نظام کو بہترین انداز میں رن کر رہا ہے اور اس کائنات کو چلا رہا ہے. تو وجداناً فطرتاً میرا وجود کے اندر جو میرا وجدان ہے، میری فطرت ہے، وہ مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں کسی ایسی طاقت کے سامنے سلنڈر کر جاؤں کہ جو سب سے زیادہ عظیم، قدیر، صاحب قدرت اور توانا ہوں. جس طرح کے دریاؤں کے سامنے، آسمانوں کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے انسان اپنے آپ کو سلنڈر کرتا ہوا نظر آیا. اسی طرح حواس خمسہ ہیں. میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، اپنی زبان سے بول رہا ہوں، اپنے کانوں سے سن رہا ہوں. یہ تمام حواس خمسہ ہیں. پھر میں ہاتھوں سے محسوس کرتا ہوں. یہ وہ تمام حواس ہیں کہ جس کے ذریعے میں محسوس کرتا ہوں. زبان سے میں غذا کا اور ذائقہ کا اندازہ گیری کرتا ہوں. یہ میرے حواس خمسہ ہیں. تو کیا علم اس پر آ کے رک جاتا ہے؟ یعنی اس پہ بات ختم ہو گئی کہ حواس خمسہ کے علاوہ میں کسی اور چیز کا علم حاصل نہیں کر سکتا؟ ایک سوال ہے کہ اگر صرف حواس خمسہ ہی مطمئن ہوتے اور مکمل ہوتے کہ میں تمام کائنات کا علم حاصل کر لیتا، تو پھر میڈیکل سائنس جا کے کہاں اپنا سر پھوڑتی؟ پھر وہ کس طرح بتاتی کہ یہ غصہ کیا ہے، خوف کیا ہے، ڈپریشن کیا ہے، اسٹریس کیا ہے، اور ذہنی بیماریاں کیا ہیں؟ بہت ساری بیماریاں جو نظر نہیں آتی، جن کو محسوس نہیں کیا جاتا. پیٹ کا درد، ہارٹ اٹیک، شوگر کا بڑھنا، بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، یہ مجھے نظر نہیں آ رہا. اگر یہ مجھے بلڈ پریشر نظر نہیں آ رہا، اگر مجھے کسی کے وجود میں شوگر نظر نہیں آ رہی، تو کیا میں شوگر کا انکار کر دوں؟ کیا میں بلڈ پریشر کا انکار کر دوں؟ مجھے غصہ آ رہا ہے جناب، لیکن یہ غصہ نظر نہیں آ رہا، تو کیا آپ میرے غصے کا انکار کر دیں گے؟ میں خوش ہوں، کوئی کسی کو میری خوشی نظر نہیں آ رہی، تو کیا کوئی میری خوشی کا انکار کر دے گا؟ میں غضب میں ہوں، کوئی میرے غضب کا انکار کر دے تو کیا میں غضبناک نہیں ہوتا؟ کیا مجھے غصہ نہیں آتا؟ بہت ساری بیماریوں کا تعلق میڈیکل سائنس سے اس طرح جڑتا ہے کہ سائنس آ کر ثابت کر رہی ہوتی ہے. اگرچہ جو میری آنکھوں سے نظر نہیں آتا، تو کیوں بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے لیب میں اللہ کو لاؤ، ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے. او بھائی کیا مطلب ہے؟ کیا جو چیز نظر آئے گی صرف آپ اسی کو مانیں گے؟ کیا کائنات ختم ہو گئی اسی بات پر؟ کیا کائنات کی آپ گہرائیوں تک پہنچ گئے؟ کیا کمال کائنات کی ہر مخلوق تک پہنچ گئے؟ ابھی تک ہزاروں لاکھوں مخلوقات ہیں جو روز بروز سامنے آ رہی ہیں. ابھی صرف 20 لاکھ ایسی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جن کا تعلق زمین سے ہو، چاہے وہ اڑنے والی ہوں، چاہے وہ ہم انسان ہوں. جتنی بھی اب تک جو مخلوقات ہیں ان کی تعداد اب تک جو سائنسدانوں نے بیان کی ہیں، یا جغرافیہ نے یا فزکس نے یا بایولوجی نے جو ذکر کی ہیں، وہ اب تک کتنی بن رہی ہیں؟ تمام جراثیمس کو ملا کر اگر دیکھا جائے تمام بیماریوں کے، تو وہ 20 لاکھ ہے. تو کیا 20 لاکھ پر دنیا ختم ہو گئی ان مخلوقات پر؟ نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں. یہ جو کہکشائیں، یہ جو سیارے، کیا اس کے اندر کوئی مخلوق نہیں ہے؟ کیا یہ بلا وجہ بنائی گئی ہیں؟ یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہے. پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آج جو یہ کائنات بنی ہے وہ بگ بینگ کے ذریعے یا تھیوری آف ایولیوشن کی وجہ سے، مثلا ایک دھماکہ ہوا، یہ ایک چیز گروتھ کرتے 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 یہاں تک بن گئی. میں اپنے جوان دوستوں کو، اپنی بچیوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم بگ بینگ کو مان لیں، اگر ہم تھیوری آف ایولیوشن کو مان لیں، ہم اگر اس طبیعت کو مان لیں، تو پھر مجھے کہنے دیجیے گا کہ ایک لوہا پڑا تھا، سال ہا سال گزرتے گئے، صدیاں گزرتی گئیں، وقت گزرتا رہا، برف پڑتی رہی، دھوپ پڑتی رہی، بارش برستی رہی، اور پھر یہ لوہا ایولیوشن کی وجہ سے لیپ ٹاپ بن گیا. وہ جو لیپ ٹاپ میں یوز کرتا ہوں، یہ جو میں موبائل یوز کرتا ہوں، یہ میرا موبائل جو ہے وہ زمانے کی حرکت کی وجہ سے وجود میں آ گیا. یہ جو اب بڑے بڑے شپ سمندروں میں چلتے ہوئے جو
ہزاروں ٹن لاکھوں ٹن سامان ادھر سے لے کے ادھر پھر رہے ہیں، یہ اصل میں ایولیوشن کی وجہ سے وجود میں آ گئے۔ یہ لوہا پڑا ہوا تھا اور زمانہ گزرتا گیا، ایک مرتبہ یہ اڑنے لگا، پتہ چلا یہ ایروپلین اس کو کہتے ہیں، یہ ہیلی کاپٹر ہے جی۔ یعنی یہ گھر جو بلڈنگیں بن رہی ہیں بے تحاشا بلند و بالا، یہ پتھر اور مٹی اور گاڑا اور جو سیلاب کی وجہ سے بنتے یہ بہترین بلڈنگ، اس میں ٹوائلٹ، اس میں کچن، اس میں بیڈ رومز، اس میں ڈرائنگ روم، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خود بخود بن گئی۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، اس عمارت کا کوئی انجینئر ہے، اس کو کوئی ڈیزائن کرنے والا، اس کا کلر کرنے والا، اس میں پینٹنگ کرنے والا، اس میں کارپینٹر، پتہ نہیں کتنے مزدور ہیں کہ جنہوں نے اپنا خون پسینہ بہایا، تب بلڈنگ بنی، تب یہ جہاز بنا، تب یہ شپ بنی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر منظم شے کے بنانے والا کوئی ہے۔ یہ کون بنائے گا؟ کوئی دیوانہ بنائے گا، کوئی پاگل بنائے گا؟ نہیں، اس کو بنانے والا کون بنائے گا؟ جو صاحب عقل ہے۔ اور ہم کہتے ہیں جو انجینئر ہے، جو ڈاکٹر ہے، کہ جس نے یہ دوا بنائی، جس نے یہ گھر بنائے، یہ انجینئر ہے، یہ بینکر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر، یہ انجینئر، یہ بینکر، یہ جو سائنسدان ہے، ان سب کا بنانے والا، ان کو عقل دینے والا، ان کو شعور دینے والا، اس کا منبع کون ہے؟ وہ ذات واجب ہے، وہ پروردگار کی ذات ہے، کہ جس کو ہم مسلمان اپنا اللہ مانتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات کے بارے میں جو ہے وہ ہو کا سوال تو ہو سکتا ہے کہ وہ کون ہے، اس کی صفات کو سمجھا جائے، اس کی حمد کی جائے، اس کی معرفت کو حاصل کیا جائے، لیکن وائے یہ سوال ہی غلط بنتا ہے، اس لیے کہ ہماری علوم اور ہمارا تمام علم اور ہماری تمام ایجوکیشن اس ذات واجب کے حدوں پر گفتگو کرنے کے قابل نہیں ہے اور جرت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ایوولوشن کی وجہ سے یہ زمین وجود میں آئی، یہ کائنات، یہ سسٹم، یہ گلیکسیز کا وجود آیا، یہ بلیک ہولز، یہ سورج، یہ چاند، تو اگر دیکھا جائے تو سورج پہ اگر گفتگو کر لی جائے کہ اس کائنات میں کل کتنے سورج ہیں، کل کتنے چاند ہیں، ابھی سائنسدان یہاں تک نہیں پہنچ پائے کہ ان تمام تر سورج کی گنتی کو گن لیں، ان چاند کی گنتیوں کو گن لیں اور ان ستاروں، ان کہکشاؤں پر سیر حاصل بحث گفتگو کر سکے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کائنات ایوولوشن کے ذریعے بنی، طبیعت کی وجہ سے بنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کائنات کے رب کو، جو اللہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے بنائی، یہ ایوولوشن کو، اس طبیعت کو اللہ سمجھ رہا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں سائنس نے اس کائنات کو بنایا، بہت اچھی بات، یعنی یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ سائنسی اس کا اللہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں پوری کائنات حساب کتاب سے بنی، میتھمیٹکس، جیومیٹری سے بنی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اللہ یہ میتھمیٹکس ہے، یہ جیومیٹری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ فزکس کے ذریعے، جو فزکس کے چیزوں کے جڑنے سے، کیمیکل کے بننے سے زمین، پتھر، سیمنٹ اور درخت، یہ تمام چیزیں فزکس کی وجہ سے بنی، تو اس کا مطلب ہے ان کا اللہ جو ہے وہ فزکس ہے، یہ گاڈ فادر فزکس کو مان رہے ہیں۔ اگر کوئی بایولوجی کو کہے کہ بایولوجی کی وجہ سے، مختلف انقلاب زمانے کی وجہ سے مختلف چیزیں جو ہے وہ بنتی چلی گئیں، تو اس کا مطلب یہ بایولوجی کو اپنا رب مان رہا ہے، اپنا سب کچھ مان رہا ہے۔ لیکن ایک پرابلم کھڑی ہو رہی ہے، ایک مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے کہ جو سائنس کو اپنا سب کچھ مان رہا ہے، تو بھائی سوال آپ سے یہ کہ میتھ نے کیا بگاڑا ہے؟ اگر میں میتھ کو اپنا سب کچھ مان رہا ہوں تو پھر بایولوجی نے کیا بگاڑا ہے؟ اگر میں بایولوجی کو اپنا سب کچھ مان رہا ہوں تو پھر فزکس نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ لہٰذا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کائنات کے بنانے والے کو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ اپنی عقل کے مطابق کسی بھی شے کو اپنا رب مان لیتے ہیں، اس کائنات کو اپنا رب مان لیتے ہیں، بگ بینگ کو اپنا اللہ مان لیتے ہیں، یعنی اللہ یعنی اپنا خالق مان لیتے ہیں، یہ اسی جو ایوولوشن کو اپنا خالق مان لیتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ جس چیز میں حرکت ہوگی اس کا محرک ہوگا، جس چیز کا سبب ہوگا اس کا مسبب ہوگا، ضروری ہے، عقل کا تقاضا ہے، ہر علم یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہر حرکت کے ساتھ محرک کا ہونا ضروری ہے، ہر سبب کے لیے مسبب کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا کائنات کی ہر چیز، ہر تخلیق، ہر مخلوق اور ہر نعمت کا اگر کوئی خالق ہے، اگر کوئی ہے تو وہ ایک ہے جو ذات واجب ہے، جسے ہم اللہ الصمد بھی کہتے ہیں اور اللہ احد بھی کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔